ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے، اس کو ترک کرنا برا ہے، نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وہ جو سنتے ہیں، صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے، خطبہ ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو، اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں، بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت، آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے، جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، تمدن کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں، لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں۔ تو منڈپ لگاتے ہیں، اسٹیج ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہے، رکے بیٹھتے ہیں، لوگ مدعو ہوتے ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں، کہیں درجنوں میں، کہیں سینکڑوں میں، کہیں ہزاروں میں، اور نکاح ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے، اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں، آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم شربت پلاتے ہیں۔ شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے، لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، سینٹ ڈالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا، صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شربت کا، نہ منڈپ کا، نہ دیگ کا، نہ کھانے کا، نہ کرسی کا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کریں تو بھی نکاح ہو جائے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے، شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے، منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے، لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے، مہمانوں کی قدر جانتا ہے، مہمانوں کا احترام جانتا ہے، مہمانوں کی تکریم جانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم اور تعظیم کرے۔ خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب، اللہ اکبر، لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے، اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے۔ تکریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے، تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے، وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے،
وہ اتنا تم پر مہربان ہے, ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے, تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے, مہربان. قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یاد رکھیں, ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا. اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں, لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یعنی یہ تم پر مہربان ہے. یہ کتنا مہربان ہے, ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. بلکہ بتا دوں, ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے. وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے, وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے. حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے. اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے, جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے. یہ سب مہربان تھے. یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے, لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے. مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے. رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم, ان بتوں کو چھوڑ دو, یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, چھوڑو انہیں. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا, قوم نہ مانی, خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا, نہ مانی تو چلا کر سمجھایا, نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا, انہوں نے چہرے چھپا لیے, بھاگ گئے. حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے, بہت غور سے سنیں, میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے, وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے. ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے, نہیں, ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب نوح علیہ السلام, اللہ اکبر, قوم کو سمجھایا, قوم نے نہ مانا, قوم کو بلایا, قوم نے نہ مانا, قوم کو آواز دی, قوم نے نہ مانا. اس وقت یہ ہوا, حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے, ان کی آنے والی قوم مانے گی. ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے, حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی, کاش کہ یہ باپ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا. لیکن اس بچے نے باپ سے کہا پتھر اٹھانا. اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر, اللہ اکبر, اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا. جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا, اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا. جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا, نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے, ہم اسے گوارا نہیں کرتے. نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا. عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں. بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو. عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا, لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا. قدرت کے نقیب نے پکارا, نوح بول کیا کرے؟ تو جناب